محرم کی یکم تاریخ بھی ایک عظیم شہید کے خون سے رنگین ہے، جن کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہا جاتا ہے، جو پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سسر ہیں اور باقی سارے مرید ہیں، اور حضرت عمر مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ مسلمانوں پہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے اور مسلمان بہت کمزور ہیں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت عاجزی کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کی کہ اللہم اعز الاسلام بعمر ابن الخطاب او بعمر ابن حشام، اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما دے، یا تو عمر ابن خطاب کے ذریعے سے یا عمر ابن حشام ابو جہل کے ذریعے سے، اور یا اللہ ان دونوں میں سے جو تجھے پسند ہے اور محبوب ہے اس کو قبول کر لے۔ اللہ نے عمر کو قبول کیا، ابو جہل کو قبول نہیں کیا۔ ابو جہل کی سرداری بھی اللہ کو پسند نہیں تھی، ابو جہل کی دولت بھی اللہ کو پسند نہیں تھی، ابو جہل کا حسن و جمال بھی اللہ کو پسند نہیں تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اللہ کو پسند تھی، حضرت عمر کا عدل و انصاف اللہ کو پسند تھا، حضرت عمر کی جرت اور بہادری اللہ کو پسند تھی، حضرت عمر کا عدل و انصاف اللہ کو پسند تھا۔ اللہ نے حضرت عمر کو قبول کر لیا۔ مشرکین مکہ نے ایک بڑی میٹنگ بلائی، ایک تو ہجرت کے موقع پہ تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمانے کا ارادہ فرمایا، وہ آپ سنتے ہیں، یہ بھی ایک بڑا اجلاس تھا، اور اس میں کہا کہ اسلام دن بہ دن بڑھ رہا ہے، یہ صورتحال رہی تو حبل بت کے نام پہ چڑھاوا چڑھانے والا کوئی نہیں رہے گا، اور اس کا سدباب ہونا چاہیے، اس کا کیا حل ہونا چاہیے۔ سب نے رائے دی، اور آخرکار سب نے متفقہ یہ رائے دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ہے خاتمہ کر دیا جائے اور یہ سارا سلسلہ ختم ہو جائے گا متفقہ طور پہ۔ اب کہا یہ کام کون کرے گا؟ سناٹا چھا گیا، خاموشی چھا گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد عمر کھڑا ہوا، ابھی حضرت عمر نہیں بنا تھا، اور تلوار کھینچ کر کہا کہ یہ کام میں کرتا ہوں۔ کہا کہ یہ کام آپ ہی کر سکتے ہیں۔ 27 سال کا کڑیل جوان جب کھڑا ہوتا ہے اور بڑے جوش اور جلال کے ساتھ چلتا ہے، راستے میں نعیم ابن عبداللہ ملتے ہیں تو کہا عمر تیرے تیور بدلے آج۔ کہا کہ اس داعی اسلام کا خاتمہ کرنے جا رہا ہوں جس نے پورے معاشرے کو فساد سے باہر دیا ہے معاذ اللہ۔ کہا کہ پہلے اپنے گھر کی خبر لے، تیری بہن مسلمان ہو گئی ہے، تیرا بہنوئی مسلمان ہو گیا ہے۔ حضرت عمر نے راستہ بدلا، راستہ کیا بدلنا تھا کہ عمر کی قسمت ہی بدل گئی جب اپنی بہن کے دروازے پہ پہنچے اور اندر سے قرآن پڑھنے کی آواز آ رہی تھی۔ جب انہوں نے دستک دی تو بہن سمجھ گئی کہ یہ کھٹکا جو ہے عمر کا ہے، بڑے جلالی تھے۔ بہن آئی اور کہا کہ مجھے پتہ چلا ہے تم بے دین ہو گئے ہو، اور آ کر جناب علی جو ہے اپنے بہنوئی کو مارنا شروع کر دیا، اور اس کے بعد بہن آگے بڑی چھڑانے تو اس کو مارنا شروع کر دیا، اور اتنا مارا کہ بہن کے منہ سے خون جاری ہو گیا۔ اور یہ صورتحال تھی، حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن پڑھا رہے تھے تو فوراً چھلانگ لگائی، بھاگے اور پردے کے پیچھے چھپ گئے، اور اس صورتحال میں انہوں نے جناب علی اپنے بہنوئی کو بھی مارا اور بہن کو بھی مارا۔ تو بہن نے کہا عمر سن، جس ماں کا دودھ پی کر تو کفر پہ پکا اور ہو چکا ہے اور ڈٹ چکا ہے، میں نے بھی اسی ماں کا دودھ پیا ہے، میں بھی اسلام پہ پکی ہو چکی ہوں، جو مرضی کر لے اسلام کا دامن ہم سے نہیں چھوٹے گا۔ اور سبحان اللہ، کسی نے بڑا اچھا کہا، بہن بولی عمر اگر ہم کو تو مار ہی ڈالے، شکنجوں میں کیسے یا ہماری بوٹیاں نچوا لے، مگر ہم اپنے دین حق سے ہرگز پھر نہیں سکتے، بلندی معرفت کی مل گئی ہے، گر نہیں سکتے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یہ صنف نازک ہو کر اپنے اس موقف پہ اتنی مضبوط کہ جسم بھی خون سے بھر گیا اور یہ ڈٹی ہوئی ہے، آخر ہے دین ہے کیا اور یہ ماجرا کیا ہے؟ کہا بہن مجھے تو بتا تو کیا پڑھ رہی تھی اور یہ قرآن کیا ہے؟ کہا کہ تو ناپاک ہے، پہلے جا کے غسل کر لے اور کپڑے چینج کر لے، پھر میں بھائی کو قرآن کے اوراق دوں گی اور وہ صفحات دوں گی۔ عمر نے جب جو ہے غسل کیا اور اس کے بعد جو ہے قرآن شریف کی آیت ہے سورۃ طٰہٰ کے شروع کی کہ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی الا تذکرۃ لمن یخشی، یہاں تک کہ پڑھتے پڑھتے اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، بے شک میں ہی اللہ ہوں،
میری ہی عبادت کرو، میری یاد کے لیے نماز قائم کرو۔ اس آیت پہ پہنچے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے جلدی پیارے نبی کے پاس لے جاؤ، اور میں دامن اسلام میں داخل ہونا چاہتا ہوں اور اب ایک لمحے کے لیے کفر میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے بعد کی داستان بھی انشاءاللہ آئندہ عرض کروں گا۔ اللہ ان مقدس اور ہستیوں کے نقش قدم پہ ہمیں چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور سچی محبت نصیب فرمائے۔